السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم محرم الحرام کی نفل نمازوں کے بارے میں بتائیں گے۔ کون کون سی نفل نماز جو ہے اس مہینے میں پڑھی جاتی ہیں۔ اسلام مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں جنگ و قتال حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اس مہینے میں کیا ہے؟ جنگ و قتال کیا ہے؟ قتل کرنا یا جنگ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مہینہ محرم کی بزرگی کرو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کی بزرگی کرو۔ جس نے محرم کی بزرگی کی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بزرگی عطا کرے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کی بزرگی کرو۔ جس نے محرم کی بزرگی کی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بزرگی عطا کرے گا اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذی الحجہ کی آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا، کیا رکھا؟ محرم کے پہلے دن روزہ رکھا، تو گویا اس نے سال بھر روزے رکھے۔ جس نے ذی الحجہ کے آخری دن روزہ رکھا اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا، اس نے کیا کرا؟ پورے سال بھر روزے رکھے۔ یہ فضیلت ہے، اور اس کے 60 برس کے گناہ بخشے گئے۔ اور فرمایا، جس نے پہلی 10ویں اور آخری دن محرم کے روزے رکھے، کب رکھا؟ پہلی 10ویں اور آخری دن محرم کے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 23 شہر بناتا ہے۔ کتنے؟ 23 شہر بناتا ہے۔ اور فرمایا، جس نے اول سے لے کر 10 محرم روزے رکھے گا، گویا اس نے 10,000 برس اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام کیا، یعنی کھڑا رہا، اور دن کو روزہ رکھا، یعنی رات بھر عبادت کی۔ اور فرمایا، جو شخص دوزخ کی آگ اپنے اوپر حرام کرنا چاہے، وہ محرم کے روزے رکھے، اور محرم کے مہینے میں شب جمعہ کو عبادت کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے شب قدر پائی۔ ٹھیک ہے، جمعہ کے دن عبادت کرنے والا کیسا ہے کہ اس نے کیا پائی؟ شب قدر پائی، شب قدر پائی۔ اس ماہ مقدس میں یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن جو ہے بہت ہی معظم مکرم ہے۔ اس دن بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ مثلاً آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا اسی دن پیدا ہوئے، ان کا جنت میں داخل ہونا بھی اسی دن ہوا، ان کی توبہ قبول ہونا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدا ہونا، اور ان پر نمرود کی آگ کا گلزار ہونا، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ یعنی قربانی دیا جانا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا۔ یہ جتنے بھی واقعات ہوئے، یہ اسی 10ویں تاریخ کو ہوئے محرم کی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، ٹھیک ہے، انہیں توریت کا دیا جانا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا جانا، اور اس کے لشکر کا غرق ہونا۔ ٹھیک ہے، کس کے لشکر کا؟ فرعون کے لشکر کا غرق ہونا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا۔ یہ سب جتنے بھی واقعات ہیں، یہ سب 10ویں تاریخ کو جو ہے ہوئے۔ کربلا کا معرکہ پیش آنا، اس کے بعد حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جام شہادت نوش کرنا، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرسی، قلم، آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں اور سمندروں اور فرشتوں کا پیدا فرمانا، اور یوم عاشورہ اصحاب کہف کا کیا ہے؟ کروٹیں بدلنا، اور اسی دن قیامت کا ظہور ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جتنے بھی واقعات ہیں، یہ سب اسی 10ویں تاریخ کو ہوئے۔ ٹھیک ہے، اور قیامت بھی 10ویں تاریخ میں ہی آئے گی، محرم میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد محرم میں جمعہ کے دن نوافل۔ جو شخص محرم کے ہر جمعے 4 رکعت جو ہے محرم ہے کہ جتنے بھی جمعے آئیں گے، اس میں ہر جمعے کو 4 رکعت اس طرح نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں آپ کو الحمد شریف کے 31 بار جو ہے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل اللہ احد 31 بار پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں کو پڑھا، اس کا ثواب ایسا ہے، اور ان کی ہر آیات کے بدلے میں
ایک غلام آزاد کیا، ٹھیک ہے، جتنی بھی آیت پڑھے گا اس ہر ایک آیت کے بدلے ایک غلام جو ہے آزاد ہوگا۔ اب نوافل شب عاشورہ یعنی شب عاشورہ یعنی 10ویں تاریخ کی رات کو کون کون سی نوافل پڑھی جاتی ہیں؟ تو پہلی جو ہے 2 رکعت نماز روشنی قبر کے لیے جو ہے پڑھنی ہے، عاشورے کی رات پڑھی جاتی ہے یہ 2 رکعت نماز۔ اس کی ترکیب یا اس طریقے سے کہ ہر رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی قبر کو روشن رکھے گا۔ اس کے پڑھنے سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو اس کو پڑھے گا اس کی قبر کو قیامت کے دن کیا کرے گا، روشن کرے گا، قیامت تک روشن کرے گا۔ 4 رکعت اسی شب عاشورہ کو پڑھی جاتی ہیں، اور ہر رکعت میں جو ہے الحمد شریف کے بعد آپ کو 50 بار قل اللہ احد پڑھنی ہے۔ اس کے پڑھنے سے 50 برس کے جو گناہ ہوں گے، ٹھیک ہے، 50 برس کے گناہ پچھلے سالوں کے اور 50 برس کے گناہ آئندہ سالوں کے بخش دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جو 4 رکعت نماز پڑھے گا ہر رکعت میں الحمد کے بعد جو ہے 50 بار قل اللہ احد پڑھ کر دعا کرے گا۔ اس کے بعد تیسری کیا ہے، 100 رکعت نوافل پڑھیں گے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنا ہے، 3 بار اس میں پڑھنی ہے 100 رکعت میں، اور سلام کے بعد جو ہے 70 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ 70 بار کیا ہے پڑھنا ہے سلام کے بعد۔ عاشورے کے دن نوافل کون کون سی پڑھی جائیں گی، دن میں کون کون سی پڑھی جائے گی، ابھی رات کی بتا رہے تھے۔ اس میں عاشورے کے دن جو ہے، عاشورے کے دن جو کوئی 4 رکعت نماز جو ہے اس طریقے سے پڑھے گا کہ ہر رکعت میں جو ہے الحمد شریف کے بعد 50 بار جو ہے سورہ اخلاص پڑھے، یعنی قل اللہ احد پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے 50 سال کے جو ہے گناہ معاف فرماتا ہے، اور اعلیٰ میں، ٹھیک ہے، اس کے لیے نور کے 1000 ممبر بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دن میں 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس طریقے سے ہر رکعت میں الحمد کے بعد 15 بار جو ہے قل اللہ احد پڑھنی ہے۔ اس کا ثواب حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کی ارواح طاہرہ کو نظر کرے تو قیامت کے دن یہ دونوں حضرات پڑھنے والے کی شفاعت کریں گے، جو 4 رکعت نماز پڑھ کے یعنی ہر رکعت میں الحمد کے بعد جو 15 بار قل اللہ احد پڑھ کے دعا کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ثواب ہوگا حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کے لیے اگر بخشے گا تو قیامت کے دن امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ اس کی شفاعت کریں گے جو اس کو پڑھے گا۔ اس کے بعد حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نماز پڑھی تو ان دونوں حضرات رضی اللہ عنہ نے خواب میں انہیں بشارت دی کہ تم نے ہمیں اس نماز کا ثواب نظر کیا، ہم قیامت کے دن شفاعت کریں گے، کر کے تمہیں جنت میں لے جائیں گے، اور یہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ ہر ایسا کرنے والے کی شفاعت کریں گے، جو ایسا کرے گا اس کی کیا کریں گے، ہم شفاعت کریں گے۔ تیسرا کیا ہے، جو کوئی 6 رکعت نماز پڑھے، ٹھیک ہے، ایک ہی سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد جو ہے 6 صورتیں پڑھے، کون سی پڑھے، ہر رکعت میں کون کون سی صورتیں پڑھے، پہلی رکعت میں والشمس، دوسری رکعت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دوسری رکعت میں اذا زلزلت الارض، اس کے بعد چوتھی رکعت میں قل اللہ احد، پانچویں رکعت میں سورہ فلق، اسی طریقے سے پھر سورہ ناس، اور بعد نماز سجدہ میں جا کر قل یا ایھا الکافرون پڑھے، سجدے میں جا کر سلام پھیر دے، اس کے بعد سجدے میں جا کر جو ہے قل یا ایھا الکافرون پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے جو حاجت طلب کرے گا، جو بھی ضرورت کے لیے دعا کرے گا وہ پوری ہوگی۔ اس کے بعد جو کوئی عاشورے کے روز یعنی عاشورے کے دن 4 رکعت نماز پڑھے، کتنی رکعت نماز پڑھے، 4 رکعت نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے 11 مرتبہ کیا پڑھے، بعد میں قل اللہ احد پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس کے گناہ کیا ہے بخش دے گا، اور اس کے لیے جو ہے ایک نورانی جو ہے ممبر بناتا ہے۔ اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھنی ہے 2 سلام سے، ہر رکعت میں جو ہے الحمد شریف کے بعد سورہ اذا زلزلت الارض پڑھنی ہے، پھر سورہ قل یا ایھا الکافرون، پھر قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھنی ہے، بعد نماز کے جو ہے 70 دفعہ جو ہے درود شریف پڑھنی ہے، اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کیا ہے، اب نوٹ دیکھیے، دن میں نوافل طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد، کب
جب سورج نکلے اس کے 20 منٹ بعد جو ہے، بعد سے لے کر زوال سے پہلے پہلے تک، اس گیپ میں، یعنی جب سورج نکلے طلوع آفتاب سے لے کر زوال سے پہلے پہلے جو ہے تک پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو نوافل میں نے بیان کی، زوال کے وقت پڑھنا یا کوئی سجدہ کرنا یہ حرام ہے، زوال کے وقت نہیں کر سکتے۔ 3 وقت ایسے ہیں: طلوع آفتاب، زوال کا وقت اور غروب آفتاب۔ ان وقتوں میں جو ہے آپ کوئی بھی نوافل، سجدہ، تلاوت قرآن یہ نہیں کر سکتے، 20-15 منٹ کے بعد کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ زوال کے وقت بھی پڑھتے رہتے ہیں، لہٰذا نہیں منع کیا جائے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ کیا شروع صبح سے پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، زوال میں پڑھتے رہتے ہیں، تو انہیں منع نہیں کیا جائے، لیکن ٹھیک زوال کے وقت نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد فضیلت صوم عاشورہ، یعنی عاشورے کا جو روزہ ہے اس کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن زمین بھر سونا خرچ کرے، یعنی پورے زمین میں سونا خرچ کرے، تو بھی عاشورے کی فضیلت نہ پا سکے گا، ٹھیک ہے۔ اتنی فضیلت ہے عاشورے کے روزے کی۔ اس دن روزے دار کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے چاہے داخل ہو، ٹھیک ہے۔ اس دن عاشورے کے دن جو ہے روزہ رکھنے والے کو ایسے 60 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، جس نے رات کو عبادت کی ہو اور دن میں روزہ رکھا ہو، اس عبادت کا 60 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا، یعنی ایسی عبادت جس میں رات میں عبادت کی اور دن میں روزہ رکھا، جو اس کا روزہ رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عاشورے کے دن روزہ رکھا اسے دوزخ کی آگ مس نہ کرے گی، یعنی چھو نہیں سکے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورے کے دن قرآن شریف کی 10 آیتیں پڑھنے والا تمام سال کی تلاوت کا ثواب پاتا ہے، جتنے بھی پورے سال کی تلاوت کا ثواب ہوگا قرآن پڑھنے کا، وہ اسے ملے گا، اور آج کی ایک نیکی 1000 نیکی کے برابر ہوگی، جو بھی نیکی کرے گا اس دن عاشورے کے دن۔ آج کے دن روزے دار کو ہر ساعت کے عوض میں 700 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، جو بھی ساعت ہوگی، گھڑی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے عوض جو ہے اس کو 100 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دے، اور انہوں نے روزہ رکھا۔ کس لیے روزہ رکھا؟ کیونکہ انہیں اس دن دشمنوں سے نجات ملی تھی۔ اس وقت آپ نے فرمایا، تم سے زیادہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے مستحق ہیں۔ بس آپ نے روزہ رکھا اور اس کا حکم دیا، اور انہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں حیات ظاہری میں رہا تو عاشورے سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کے روزے رکھنے کا حکم دوں گا، ٹھیک ہے، اگر حیات رہا، دنیا میں رہا۔ اس کے بعد عاشورے کے روزے کے ساتھ نویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ ساتھ رکھا جائے، ٹھیک ہے، 9ویں 10ویں کا، ٹھیک ہے، 10ویں 11ویں کا، اس طرح، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو، یعنی یہودیوں کے طریقے پہ نہ چلے، یعنی وہ بھی ایک روزہ رکھتے ہیں پھر ہم بھی ایک روزہ رکھتے ہیں، تو ان کی مشابہت ہو جائے گا، اسی لیے ہمیں 2 روزے رکھتے ہیں ہم اس میں۔ عاشورے کے دن نیک اعمال کیا ہیں؟ نماز پڑھنا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، غسل کرنا، آنکھوں میں سرما ڈالنا، اس دن اپنے گناہوں کی توبہ کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، فقراء کو پانی یا دودھ یا شربت پلانا، یعنی فقیر کو، ٹھیک ہے، کھانا کھلانا، روزہ رکھنا، اپنے اہل و عیال کے لیے دسترخوان کو کشادہ کرنا، یعنی بڑا کرنا، یعنی وسیع اور پیمانے پر کھانے کا اہتمام کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، آپس میں صلح کرنا، ٹھیک ہے، اور عالم یا متعلم کی زیارت کرنا، دعا مانگنا، خوف خدا سے رونا، نماز جنازہ تلاش کر کے پڑھنا، زیارت قبور یعنی قبر کی زیارت کرنا، اور زیارت قبور الوالدین یعنی والدین کے قبر کی زیارت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور حضرت حسین اور شہداء کربلا رضی اللہ علیہم اجمعین کا اور فاتحہ دلانا، اور ان کے ایصال ثواب کے لیے نیاز، کھچڑا اور حلیم وغیرہ پکانا، مسلمان سے مصافحہ کرنا۔ تو یہ اس کے کچھ اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ماہ سفر جو محرم کے بعد والا مہینہ آتا ہے، اس میں بس تھوڑی سی جو ہے نماز ہے، بس اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ماہ سفر کی پہلی رات کی نفل، یعنی جب سفر کا مہینہ شروع ہو، ٹھیک ہے، سفر المظفر کا، تو اس کی
پہلی رات کی نفل کیا ہے؟ ماہ سفر کی پہلی رات میں نماز عشاء کے بعد ہر مسلمان کو چاہیے کہ 4 رکعت نماز پڑھیں۔ اس میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد جو ہے قل یا ایھا الکافرون پڑھیں 15 دفعہ، اس کی دوسری رکعت میں جو ہے الحمد کے بعد جو ہے قل ھو اللہ احد 15 بار پڑھیں، ٹھیک ہے، اور تیسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ فلق 15 بار پڑھیں، اور چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ناس قل اعوذ برب الناس 15 بار پڑھیں۔ سلام کے بعد چند بار جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں، پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے۔ سلام کے بعد چند بار جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے، پھر 70 مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بڑا ثواب عطا کرے گا اور اسے ہر بلا سے محفوظ رکھے گا۔ ماہ سفر کی آخری 4 شنبہ کی نماز، ٹھیک ہے، 2 شنبہ 6 شنبہ 4 شنبہ یعنی بدھ کی نماز کیا ہے؟ سفر کی آخری بدھ کی بعد غسل کریں اور چاشت کے وقت 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد جو ہے کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ کے بعد 11 دفعہ آپ کو قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے، 2 رکعت کی نیت باندھنی ہے، اس میں الحمد کے بعد 11 دفعہ قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیر کر یہ درود شریف پڑھنی ہے، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم صرف عنی سوء ھذا اليوم واعصمنی سوءہ ونجنی عما اصاب فیہ من نحوساتہ، ٹھیک ہے، وقرباتہ بفضلک یا دافع الشرور ومالک النشور یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الامجاد وبارک وسلم۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو 2 رکعت نفل اور بھی پڑھنی ہے، جن کے ہر رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد 3 بار جو ہے قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے۔ سلام کے بعد آپ کو الم نشرح اور والتین اور اذا جاء نصر اللہ اور سورہ اخلاص جو ہے ان سب کو 80 بار پڑھنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت سے اس کے دل کو غنی کر دے گا، ٹھیک ہے، کیا کر دے گا؟ اس کے دل کو غنی کر دے گا۔ اب ربیع الاول میں کون کون سی نوافل پڑھی جاتی ہیں؟ ماہ ربیع الاول بے حد متبرک اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور اسی برگزیدہ مہینے میں شاہد عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اور اس لیے یہ بڑی رحمت و برکت کا مہینہ ہے۔ نفل نماز کیا ہے؟ پہلی تاریخ ماہ ربیع الاول بعد نماز عشاء 16 رکعت آپ کو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، نماز 8 سلام سے پڑھنی، 16 رکعت یعنی 2 کر کے آپ کو پڑھنی ہے 8 سلام سے۔ ہر رکعت میں جو ہے الحمد کے بعد جو ہے سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد 3 بار پڑھنی ہے۔ پھر سلام کے 1000 بار، سلام کے بعد آپ کو 1000 بار یہ پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نماز کی بہت فضیلت ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ نماز اور درود شریف پڑھنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فیض یاب ہوں گے، لیکن اس کا خیال رکھیں گے کہ باوضو سوئیں ایزن، اور بھی کیا ہے، ماہ مبارک کی 12 تاریخ بعد نماز ظہر جو ہے بانیت ہدیہ بروح اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت آپ کو پڑھنی ہے، یعنی 10 سلام سے۔ ہر رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد سورہ اخلاص جو ہے 21 بار پڑھنی ہے، یعنی 21۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ باوضو سویا جائے، کیسے سویا جائے؟ باوضو سوئیں گے تو انشاءاللہ جو ہے زیارت جو ہے نصیب ہوگی۔ اس کے بعد کچھ وظائف ہے، تو پہلے تاریخ سے 12 تاریخ تک روزانہ بعد نماز عشاء 1000 مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھنا ہے، بہت افضل ہے۔ 1000 بار درود شریف پڑھنا کیا ہے؟ بہت افضل ہے، یعنی یہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس درود شریف کو پڑھ کر باوضو سو جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اگر آپ 1000 بار یہ درود شریف پڑھ کر سو جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ اور ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو 12ویں اور 13ویں اور 14ویں شب کو بعد نماز عشاء اس دعا کو جو ہے 7741 بار پڑھنا ہے، یعنی 7741 بار آپ کو پڑھنا ہے۔ یا بدیع
العجاتبی یا بدیع العجائبی بالخیر یا بدیع کی ایک بار اور پڑھ لیں، یا بدیع العجائبی بالخیر بدیع. یہ دعا ترقی اور اس کے لیے بہت افضل ہے، مگر یہ خیال رکھیں. کیا خیال رکھیں؟ یہ خیال رکھیں کہ 12 تاریخ پیر یا جمعرات یا جمعہ کی ہو. کیا ہو؟ 12 تاریخ پیر کی ہو یا جمعرات کی ہو یا جمعہ کی ہو. اور ماہ ربیع الاول میں سب مہینوں سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے. کثرت سے اس ماہ میں جو ہے درود شریف پڑھنا چاہیے. تمام مہینوں سے افضل کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا اس مہینے میں بہت بہت افضل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ربیع الثانی کے بارے میں اور پڑھ لیجئے. ماہ ربیع الثانی بھی نہایت افضل ترین مہینہ ہے. اس ماہ میں بھی درود پاک زیادہ پڑھنا چاہیے. نفل نمازیں کون کون سی ہیں؟ پہلے شب بعد نماز مغرب جو ہے اور عشاء کی نماز سے پہلے. ٹھیک ہے. 8 رکعت آپ کو پڑھنی ہے 4 سلام سے. پہلی رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد سورہ کوثر آپ کو 3 بار پڑھنی ہے 3 بار. دوسری میں آپ کو الحمد کے بعد سورہ کافرون 3 بار پڑھنی ہے. تیسری رکعت اور چوتھی میں اور 5ویں 6ٹھی 7ویں اور 8ویں رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد قل هو اللہ احد جو ہے 3 بار آپ کو پڑھنی ہے. ہر رکعت میں 3 بار ہر رکعت میں پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو بے شمار نماز کا ثواب عطا ہوگا. ماہ ربیع الثانی کی پہلی 15ویں 29ویں شب بعد نماز عشاء آپ کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے. ہر رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد قل هو اللہ احد 5 دفعہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے کو کی پروردگار عالم روز محشر مغفرت فرمائے گا. جو جمادی الاول یہ ربیع الآخر جمادی الاول ہے. ماہ جمادی الاول نہایت بزرگ اور فضیلت کا مہینہ ہے. اس میں عبادت کا بہت ثواب ہے. نفل نماز کون کون سی ہے؟ اس ماہ کی پہلی تاریخ بعد نماز مغرب جو ہے آپ کو 8 رکعت نماز پڑھنی ہے، یعنی 4 سلام سے، یعنی 2 کر کے پڑھنی ہے. اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد جو ہے قل اللہ احد 11 بار پڑھنی ہے. یہ نماز جو ہے بہت افضل ہے اور اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی بے شمار عبادت کا ثواب پاک پروردگار کی طرف سے عطا کیا جائے گا جو اس نماز کو پڑھے گا. اس کے بعد پہلی تاریخ بعد نماز عشاء 20 رکعت نماز پڑھنی ہے 10 سلام سے. اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے الحمد کے بعد جو ہے آپ کو قل هو اللہ احد پڑھنی ہے. سلام کے بعد جو ہے 100 مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھنی ہے. کوئی سی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نماز کا جو ہے ثواب عطا کرے گا. اب جمادی الثانی یعنی جمادی الآخر ماہ جمادی الثانی بڑا خیر و برکت کا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عبادت افضل ترین ہے. یہ مہینہ استقبال ماہ رجب ہے اور اس کی عبادت کا مقصد ماہ رجب کی حرمت ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے نفل نماز کون کون سی ہیں؟ اس میں تو پہلی تاریخ جو ہے بعد نماز عشاء آپ کو 12 رکعت نماز پڑھنی ہے 6 سلام سے، ہے نا. اور ہر رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد قل اللہ احد یعنی سورہ اخلاص 1 بار پڑھنی ہے. انشاءاللہ العظیم اس نماز کے پڑھنے والے کو پروردگار عالم جو ہے بہت بڑی عبادت کا ثواب عطا کرے گا. اور جمادی الثانی کی 21ویں شب سے آخری تاریخ تک روزانہ ہر شب کو بعد نماز عشاء 20 رکعت پڑھیں اور یعنی 10 سلام سے. ہر رکعت میں الحمد کے بعد قل هو اللہ احد 1 بار پڑھیں. اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو حرمت رجب المرجب کا ثواب عطا کرے گا. اس نماز کا مقصد یہ ہے کہ ماہ رجب کی مبارک مہینے کا استقبال عبادت الہی سے کیا جائے، اس لیے اس نماز کی فضیلت ہے. اور اس کا روزہ کیا ہے؟ جمادی الثانی کی آخری تاریخ روزہ رکھنا استقبال رجب کے لیے بہت بہت افضل ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی. اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم آگے کا بتائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں تاکہ نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کو ٹائم ملتا رہے. اس پر جو ہے ہم نفل نماز ڈالتے ہیں، کون سی نفل نماز پڑھے جاتے ہیں رجب میں کون سی پڑھی جائے گی. رمضان کی آلریڈی ڈال چکے تھے، آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ذی قعدہ ذی الحجہ کی بھی ڈال چکے تھے اس میں نفل نمازیں، اور اس میں وظائف یہ سب آپ جا کے اس کو جو ہے وزٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس میں کوئی دقت ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کمنٹ باکس میں آپ لکھ دیں. ٹھیک ہے.
تو اس میں کیا ہے ایک پلے لسٹ اور ہے، مطلب بہت سارے پلے لسٹ ہیں نورانی قاعدے کی، مدنی قاعدے کی، ٹھیک ہے، اس میں ہم ساری ویڈیوز ڈالتے ہیں قرآن سے ریلیٹڈ، وہ جا کے آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔